شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر شر میں خیر چھپا رکھا ہے۔ وہی ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے زندہ اور صحیح سلامت نکالا۔ بے شک وہی بہتر سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آج پوری دنیا کی نظریں فلسطین پر جمی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی تذبذب میں مبتلا ہے کہ آخر یہ کیسا تنازع ہے کہ اس خطے میں ہمیشہ خوف و دہشت کا ماحول طاری رہتا ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو فلسطین کی تاریخ اور اس کے پس منظر سے ناواقف ہے۔ گویا میں یہ بات گوش گزار کرتا چلوں کہ قرآن کریم اور تاریخ کے حقائق سے یہ شاہد ہے کہ فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی صرف اور صرف مسلمانوں کی میراث ہے۔ یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے جو صرف اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان پیغمبروں کے گزر جانے کے بعد ان کی قومیں راہ راست سے ہٹ گئیں، شرک و بدعت میں مبتلا ہو کر فرقوں میں بٹ گئی، جس طرح آج مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کے لیے، تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور ان تمام انبیاء کرام نے سفر معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد اقصی میں باقاعدہ نماز ادا کی۔ قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔ یہ بات شاید کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں 70 جگہوں پر آیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے اولین اور قدیم مذہب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی ہیں جن کا امتی ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج صہیونی طاقتیں دنیا پر حاوی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی کٹر دشمن ہیں، جنہوں نے تمام اسلامی ملکوں کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ چونکہ یہ جنگ ایک مسلمان کے لیے اس کے حصول کی، اس کے ایمان و عقیدے کی اور اس کے حق کی لڑائی ہے، جس کا شرف فلسطینی مسلمانوں کو ہی حاصل ہے، اور ہم ان کی جفاکشی اور شہادت پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اگر ہم تاریخ کے حقائق میں جائیں، اگر حقیقت کی روشنی میں جائیں، تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بنا خون بہائے اور بنا کسی جنگ بیت المقدس فتح کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اوپن سٹی قرار دے دیا تھا کہ یہاں پر آ کر یہودی رہ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاہدہ کیا کہ یہاں پر یہودی صرف عبادت کے لیے آ سکتے ہیں، یہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کی پاسداری کی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر خلافت عثمانیہ کے تمام سلطانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاہدے کی پاسداری کی۔ یہ تسلسل اس وقت ٹوٹا جب پہلی جنگ عظیم میں صہیونی طاقتیں اپنے عروج پر تھیں، اور دھیرے دھیرے بیت المقدس سے مسلمانوں کا تسلط ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار برطانیہ اپنے سازش اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا۔ اس کے بعد 1967 میں بیت المقدس پوری طریقے سے، مکمل طریقے سے اسرائیلیوں کے قبضے میں چلا گیا، یہاں تک کہ 21 اگست 1969 کو ایک یہودی فنڈامنٹلسٹ جو آسٹریلیا کا تھا، جس کا نام ڈینس مائیکل روہان تھا، اس بدبخت یہودی نے مسجد اقصی پر مٹی کا تیل چھڑک کر باقاعدہ آگ لگائی، جس سے مسجد اقصی کو کافی نقصان پہنچا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی نفرت کا اظہار
جو آج بھی جاری ہے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے اور انہیں استقامت و صبر عطا فرمائے تاکہ بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کا تسلط قائم ہو جائے۔ آج ہماری بھارت سرکار پر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت میں کھڑی ہے، جبکہ بھارت اور فلسطین کے تعلقات کی سب سے خوبصورت اور عظیم مثال ہمارے دیش کی خاتون اور شہید وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی کی ہے، جنہیں فلسطینی رہنما یاسر عرفات نے اپنی بہن کا درجہ دیا تھا، اور مسز اندرا گاندھی نے اس رشتے کا احترام کرتے ہوئے اپنے وقتوں میں انہوں نے فلسطین کی بھرپور مدد کی، حتیٰ کہ بھارت نے ہمیشہ فلسطین کی مدد کی۔ لیکن جہاں تک بی جے پی سرکار کا رویہ ہے، نفرت کے ان سوداگروں سے محبت کی تجارت کی امید لگانا فضول ہے۔ ویسے بھی جب وقت برا آتا ہے تو قدم غلط ہی اٹھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ صرف ایک قدم غلط اٹھا کر راہ شوق میں منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی۔ خدا حافظ۔ مجیب شریف مومن کو دیجیے اجازت۔